بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وآلہ وصحبہ ابدا۔ جی تو آپ نے سیکنڈ لاسٹ لیکچر میں نبی کریم علیہ السلام کی شجرہ نسب اور شجرہ حسب و نسب کے بارے میں گفتگو کو سماعت کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی و گرامی ہیں، لیکن ان میں چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان پر تارے بن کر چمکے ہیں، جن میں فہر بن مالک ہے۔ فہر بن مالک کا لقب قریش ہے، اور ان کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک جانور ہے جس کا نام قریش ہے، اور یہ جانور سمندر کے تمام جانوروں کو کھا ڈالتا ہے، اور یہ ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوا۔ اور حضرت فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عرب کے تمام قبیلوں پر غالب رہتے تھے، اور اپنی شجاعت و بہادری اور خداداد طاقت کی بنا پر آپ تمام عرب کے قبائل پر غالب ہی رہتے تھے اور کبھی مغلوب نہیں ہوئے، اس لیے آپ کو عرب والوں نے قریش کا لقب دیا۔ اس جگہ پر شمرک بن عمر حمیری کا ایک شعر بہت مشہور ہے۔ شمرک بن عمر حمیری کہتا ہے کہ وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ سُمِّيَتْ بِهَا قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش کو قریش اس لیے کہا جاتا ہے کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو سمندر میں ہی رہتا ہے۔ اس بنا پر قبیلہ قریش کو قریش کہا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین کا شجرہ نسب فہر بن مالک پر جا کر مل جاتا ہے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام اپنے والدین کریمین کی جانب سے دونوں طرف سے قریشی کہلائے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پردادا حضرت ہاشم، آپ کا اصل نام عمر تھا، آپ بے حد سخی تھے اور مہمانوں کی بہت ہی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑا تو آپ نے اپنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، تو آپ ملک شام روانہ ہو گئے۔ ملک شام سے خشک روٹیاں لے کر آپ حج کے دنوں میں مکہ تشریف لے کر آئے، تو آپ نے خشک روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر حاجیوں کو کھلایا، اور حاجیوں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، اور اس بنا پر آپ کو ہاشم کہا جانا لگا، یعنی کہ چورا کرنے والا، روٹیوں کا چورا کرنے والا۔ اس بنا پر آپ کو ہاشم کہا گیا۔ آپ عبد مناف کے بڑے بیٹے اور باصلاحیت بیٹے تھے، اور آپ کو کعبہ کا متولی اور سجادہ نشین بنایا گیا تھا۔ آپ جب اپنے سن شعور کی عمر پہ پہنچے، جب آپ جوانی کی عمر پہ پہنچے، تو آپ کی شادی مدینہ کے ایک قبیلہ خزرج کے سردار عمر کی بیٹے کے ساتھ ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور حضرت عبد المطلب کی ولادت ہی مدینہ میں ہی ہوئی تھی، اور آپ کا انتقال ملک شام روانہ ہوئے تھے تو مقام غزہ پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ چونکہ حضرت عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے تھے، جب 8 سال کے ہو گئے تو آپ مکہ میں واپس تشریف لے کر آ گئے اور اپنے خاندان میں رہنے لگے۔ عبد المطلب نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہے، ان کا اصل نام شیبہ ہے، اور یہ بہت ہی اچھے انسان تھے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے تھے، اور آپ اکثر اپنا کھانا پانی لے کر ساتھ غار ہیرا میں چلے جاتے تھے، اور کئی دن اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے رہتے تھے، اور رمضان شریف میں غار ہیرا میں ہی آپ اعتکاف کرتے تھے۔ آپ بے حد سخی تھے اور خوبصورت اور حسین وجیح تھے۔ آپ جب بھی کھانا کھلاتے تھے، کھانا کھاتے تو پرندوں کو بھی ساتھ کھانا کھلاتے تھے۔ آپ کو اس لیے مطعم الطیر کہا جاتا تھا،
یعنی کہ پرندوں کو کھانا کھلانے والا۔ حضرت عبد المطلب موحد تھے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور آپ لوگوں کو یہ بھی تلقین کیا کرتے تھے جو بیٹیوں کو اس وقت میں زندہ دفن کر دیتے تھے تو آپ ان لوگوں کو روکتے تھے۔ جو شخص چوری کرتا تھا آپ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیتے تھے اور لوگوں کو زنا اور شراب سے روکتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی عمر 120 سال تھی۔